وسلم باہر چل کے دیکھتے ہیں، باہر نکلے تو دیکھا بستی کے باہر ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، وہ سیدھا سا گھر ہے، ٹوٹا ہوا دروازہ ہے، اس میں سے دیا جلنے کی روشنی نکل رہی ہے، بلب نہیں ہے، دیا ہے۔ اب دیے کی روشنی میں باہر نکلے تو اس کا مطلب ہے دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، نیا ہوتا کبھی بھی نا، بلب کا نہیں پتہ چلتا اس کا کیسے، وہ غریب تھا، کوئی کمزور تھا، ٹوٹا ہوا دروازہ تھا، چونکہ حکم یہ ہے کہ جلدی سو جایا کرو۔ اب حضرت فاروق اعظم نے کہا اسلام یہ رات گئے تک دیا جل رہا ہے، کیوں؟ چلو چل کے پتہ کریں۔ حضرت اسلام کہتے ہیں جب ہم اس دروازے کے باہر پہنچے تو دیکھا نبی کریم کی ایک بوڑھی صحابیہ اندر بیٹھی ہوئی ہے، ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے، کر کیا رہی ہے؟ چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہی ہے۔ نعتیں کیا پڑھ رہی ہے؟ سنیے، جو آج لوگوں کہتے ہیں شرک ہو گیا، جس پہ آج پابندی لگتی ہے، اس مسجد میں نہیں جانا، ہم نے کسی کو یہ پڑھنے نہیں دینا، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ صلی علی محمد المختار، نبی کی صحابیہ کہہ رہی ہیں صلی علی محمد المختار، صلی علیہ کا حضر کا سگا، صلی علیہ کا طیبون الاخیار، اللہ کا درود ہو محمد مختار پر۔ یہ مختار کا عقیدہ بریلی سے نہیں آیا، یہ مختار کا عقیدہ مدینے سے آیا۔ صلی علی محمد المختار، صلی علیہ کا طیبون الاخیار، آقا آپ پر درود وہی بھیجتا ہے جو رب کا ولی ہوتا ہے، بدعتی نہیں بھیجتا، مشرک نہیں بھیجتا۔ صلی علیہ کا طیبون الاخیار، جو طیب ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اخیار جو خیر میں ہوتا ہے، جو رب کا ولی ہوتا ہے، جو رب کا قریب ہوتا ہے۔ یا تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، ویسے بنتا یہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے صلی علیہ کا طیبون الاخیار، آقا جس نے آپ پر درود پڑھا وہ پاک ہو گیا، سبحان اللہ کے قریب ہو گیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ كُنْتُ قَوَامًا بَقِيًّا بِالْأَسْحَارِ، آقا میں ساری رات روتا ہوں، یا اللہ میرے مولا میں ساری رات روتی ہوں، سحری تک میں یاد کرتی ہوں، اور مانگتی کیا ہوں؟ حد تک مونی حبیبی ودارے، میرے رب صرف ایک دعا ساری زندگی میں، ساری باتیں، ساری ریاستیں، سارا کچھ ایک دعا مانگتی ہوں کہ باری تعالیٰ اگر جنت دینی ہے تو جنت میں وہاں گھر بنانا ہے جہاں سامنے تیرے محبوب کا۔ اب جب یہ آواز باہر آئی نا، وہ تو اپنی لہر میں پڑھ رہی ہے، جب آواز باہر آئی فاروق اعظم نے سنا، اب فاروق اعظم نے دروازہ نہیں توڑا، کیا نبی کی حیات کے بعد تو حاضر کے سینے سے درود و سلام پڑھ رہی ہے، تو کیا دعائیں مانگ رہی ہے، تو عزت کر رہی ہے۔ حضرت اسلام کہتے ہیں جب یہ آواز سیدنا فاروق اعظم کے کانوں میں پڑی تو فاروق اعظم کی چیخیں نکل گئی، دروازے کے باہر بیٹھ گئے، رونے لگے، اتنا روئے کہ داڑھی تار ہو گئی، اتنا روئے کہ دامن تار ہو گیا۔ بھائی کو تو نہیں پتا باہر کون ہے، وہ تو اپنی لہ میں پڑھتی جا رہی ہے، وہ تو اپنی محبت میں پڑھتی جا رہی ہے۔ عمر فاروق باہر رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں، کافی دیر سننے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑے غصے سے آوازیں، کون؟ اتنی رات گئے، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ آواز عمر بن الخطاب ہے۔ اب عمر کا نام سن کے بڑے بڑے کام جاتے ہیں، لیکن مائی ڈری نہیں، مائی غصے ہو گئی۔ عمر رات کے اس حصے میں تو نے میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ تجھے کیسے جرأت ہوئی؟ ارے امیر المومنین ہے، عمر ہے جس کے لیے مصطفیٰ کہتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر، جس کے لیے مصطفیٰ کہتے ہیں ان اللہ ینطق علی لسان عمر، جس کے لیے مصطفیٰ کہتے ہیں ان اللہ ضرب الحق فی قلب عمر، جس کے لیے میرے محبوب کہیں عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے خطاب نہیں گزرتا۔ وہ مائی کمزور سی غصے ہو رہی ہے کہ اس وقت تو نے کیوں دروازہ کھٹکھٹایا، کیوں نہ غصے ہو، وہ تو اپنی لہر میں پڑھ رہی تھی کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب عجب نہرائی ہو۔ وہاں عمر بھی کیوں آئے، وہاں کوئی اور بھی کیوں آئے جہاں میں اور میرے محبوب ہیں؟ کہنے لگے افتح البابا یا رحمت اللہ لیس علیک باسن، اللہ کی بندی دروازہ تو کھول، تیرا کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو نے کوئی قصور نہیں کیا کہ میں اس وقت آیا ہوں۔ مائی نے دروازہ غصے سے کھولا، دیکھا آگے عمر ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دریا بہ رہا ہے، آنکھوں ان کی داڑھی سے قطرے نیچے گر رہے ہیں۔ مائی بحران ہو گئی، عمر کیا بات ہے، کیا ہوا؟ مائی وہی پڑھ جو اندر پڑھ رہی تھی،
وہی بات جو اندر پڑھ رہی تھی کہ بلال کیا ہے جی، یہ بھی لتا کسی نے بنائی نہیں، کسی نے ذکر نہیں کیا، ارے ذکر کیا ہے، لیکن تیرے اگر دل میں محبت پیدا ہوگی تو تب تجھے پتہ چلے گا۔ یہ اصل میں کہا کرتا ہوں سنت بدعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت اور بغض کا مسئلہ ہے۔ جس سے محبت ہو آدمی کچھ بھی کر لے وہ نام لیتا ہی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت آدمی کو مجبور کر دیتی ہے۔ بلال نے کیا جرم کیا تھا؟ بلال کو لوگ مار مار کے تھک گئے تھے، وہ زہیرہ نے کیا کیا تھا؟ ایک کمزور سی عورت ابو جہل کی لونڈی کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل نے مارنا شروع کیا، مار کے جب تھک جاتا ہے تو بیٹھتا ہے، کہتا ہے زہیرہ مجھے کو ترس نہیں آیا، میں تھک گیا، میں پانی پی لوں، پھر اٹھتا پھر مارتا، مار کے جب تھک جاتا تو کہتا ہے زہیرہ اب بھی محمد کا نام لے گی؟ تو زہیرہ کہتی ہیں ابو جہل سن، رب نے ایک جان دی ہے وہ تو لے لے، اللہ کی قسم کبھی 100 جانیں بھی دینا تو ایک جان دے دوں گی، محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے فتووں سے کیا ملادیں رک جائیں گے؟ کیا نعرے رک جائیں گے؟ کیا ساتھ و سان رک جائے گا؟ مار کے تھک جاتا ہے۔ ایک دن باہر نکلا، ابھی عمر فاروق کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمر کو پکڑا، عمر تیرے بازو میں طاقت بڑی ہے، میں تو مار کے تھک گیا، ہے باری سی کمزور سی پر مانتی نہیں ہے، آج تو گھوڑا پکڑ۔ عمر آئے، گھوڑا پکڑا، مارنا شروع کیا، سر پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑی، پانی چھڑکا، جب ہوش آئی عمر نے کہا زنیرہ اب بھی محمد کا نام لے گی؟ کہا عمر اس کو تو میں کئی دنوں سے سمجھا رہی ہوں، اس کی تو سمجھ میں نہیں آیا، شاید تیری سمجھ میں آ جائے، رب نے ایک جان دی ہے، مار کے لے لو، رب کبھی 100 جانے بھی دے تو اللہ کی قسم ایک ایک کر کے جان دے دوں گی، محمد عربی کا نام نہیں چھوڑا۔ جب عمر فاروق کہیں مسلمان ہوئے تو زنیرہ ایک دن راستے میں کھڑی ہو گئی، عمر رک، کبھی تو گھوڑے مجھے مارا کرتا تھا، آج بتا تجھے کیا ہوا؟ آج تو بھی اسی کی نادر پڑھ رہا ہے جس میں بات اس کی وجہ سے مجھے مارا کرتا تھا۔ عمر نے کہا اے زنیرہ اللہ کی قسم اس وقت تک اپنے جیسا سمجھا تھا، آج رب کے نور کو نور سمجھا ہے، آج پتا چلا ہے کس کس کا ذکر کیا جائے۔ یہاں تو سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، ان سے پوچھو نا، مشہور ہوا، نبی نے اعلان نبوت کیا، حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ بنی غفار کے اپنے بھائی کو بھیجا، بخاری میں ہے، اپنے بھائی کو بھیجا جا یار مکے جا کے پتہ کر کے کون ہے، کیا کہتا ہے۔ ان کے بھائی آئے، دیکھا کہیں حضرت عمار کو ہاتھ میں پھینکا جا رہا ہے، کہیں یاسر سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے یعنی خبیب بن ردی کے سر پہ کوئلے رکھے جا رہے ہیں۔ 2-3 دن رہے، ڈر گئے، کسی سے پوچھا نہیں، واپس چلے گئے۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا ارے بھائی کیا خبر لایا؟ کہا بھائی وہاں پتھر پانی ہو جاتے ہیں، نہ وہاں لینا، مکے میں نہ جانا، وہاں وہی لوگ ہیں جو یہ برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا جا، کس کام بھیجا، کیا کر کے آیا؟ میں خود جاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر گئے، صبح سے لے کے شام تک حرم میں بیٹھے رہے، حسن اتفاق کہ محبوب اس دن حرم میں نہیں آئے۔ شام ہو گئی، لوگ گھروں کو چلے گئے، ایک اکیلا مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی آئے، کبھی چھوٹے سے تھے، آیا آ کے پوچھا مسافر کو منزل نہیں ملی؟ حضرت ابو ذر نے کہا نہیں، آج چلو گھر چلتے، گھر لے گئے۔ اس نے اتفاق کے گھر بھی محبوب نہیں آئے۔ صبح پھر آ کے بیٹھ گئے، شام پڑ گئی، انتظار میں، ڈرتے کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، پوچھا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈر رہے ہیں، نہیں پوچھتے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کہیں بدوہا کا چہرہ نظر آ جائے، کہیں وہ چاند نظر آ جائے، لیکن آقا نہیں آئے۔ شام پڑی، لوگ چلے گئے، پھر مولا علی آئے، پھر کہا شاید مسافر کو آج بھی منزل نہیں ملی، کہا نہیں، چلو گھر چلتے ہیں، کھانا کھلایا، سو گئے، حسن اتفاق آقا نہیں آئے۔ 30 دن پھر جب شام پڑی نا تو حضرت مولا علی آئے، کہنے لگے آج بھی مسافر کو منزل نہیں ملی؟ کہا نہیں، کہا اگر مسافر اپنی منزل بتائے تو میں کچھ مدد کروں۔ سبحان اللہ۔ کہا قریب ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، نوجوان اگر کسی کو بتائے نہ تو سنیں یہاں کسی نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضرت علی مسکرا لے، اللہ کے بندے پہلے تیری بتاتا میں تیری منزل تک لے جاتا، اور میرے ساتھ
کہا راستے میں چلتے چلتے ایک آدمی آ گیا نا، حدیث میں دو حدیثیں دو مختلف لفظ ہیں، ایک میں ہے میں جوتا جھاڑنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا تم آگے گزر جانا، ایک میں ہے رفع حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا تم آگے گزر جانا، کسی کو پتہ نہ چلے تو میرے ساتھ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، محبوب کا چہرہ دیکھا، دیکھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ صبح ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں حرم میں جا کے نعرہ مارنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ محبوب نے کہا 3 دن تو پوچھتا نہیں تھا، آج نعرے مار رہے ہیں۔ کہنے لگا آقا صبح دیکھا نہیں تھا، جان عزیز تھی، اب دیکھ لیا ایمان عزیز ہو گئے، آقا اجازت تو دیجئے۔ فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی نعروں کا وقت نہیں آیا، ابھی صلاۃ و سلام کا وقت نہیں آیا، ابھی کفر جو ہے ابھی سر چڑھ کے بول رہا ہے، ہم پڑھا کریں گے، نعرے مارا کریں گے، پر تھوڑی دیر انتظار کر۔ نہیں یا رسول اللہ انتظار نہیں ہوتا، مجھے اجازت دیجئے۔ فرمایا بڑے ظالم ہیں، آقا اجازت دیجئے۔ اچھا چلو جاؤ، گئے، جا کے نعرہ مارا، ادھر سے کہیں سے اینٹ، کہیں سے پتھر، کہیں سے ہاتھ، کہیں سے لاٹھی، چند منٹوں میں حضرت ابو ذر غفاری بے ہوش ہو کے گر پڑے، زخمی ہو گئے، کپڑے پھٹ گئے۔ کسی نے کہا لوگوں بنی غفار کا آدمی ہے، قتل نہ کر دینا، کہیں وہ ہمارے شام کا سفر کہیں رک نہ جائے۔ چلے گئے، رات کو جب ہوش آئی اللہ اکبر تو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگاتے لگاتے دار ارقم میں پہنچے، دروازہ کھلا، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، سارے کا سارا جسم زخمی ہے۔ محبوب نے کہا ابو ذر میں نے منع کیا تھا نا نہ جانا، دیکھا کیا حال ہوا، اب ٹھیک ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں تو پھر اجازت لینے آیا ہوں، میں تو پھر جا کے نعرہ ماروں گا۔ ارے ابو ذر اپنی حالت تو دیکھ، آقا نہیں میں پھر جاؤں گا۔ پھر صبح نکلے اجازت لے کے، پھر جا کے نعرہ مارا۔ اب جب زخم پہ زخم لگتا ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے، آج پھر وہی ہوا، آج پھر مار پڑی، آج پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے، لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے چلے۔ حدیث میں آیا ان کونیوں کے اور ان گھٹنوں کے بعد چلتے چلتے وہاں دار ارقم میں پہنچے، محبوب کے بھی آنسو نکل گئے۔ ابو ذر میں نے منع کیا تھا نا، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں، یہ میرا نام نہیں سننے دیتے، میرا نام نہیں لینے دیتے، میرا نام ان کو اچھا نہیں لگتا، میں نے منع کیا تھا نہ جانا، دیکھا کیا حال ہوا۔ عرض کیا کہ میں تو پھر اجازت لینے آیا۔ ارے جنہوں نے دیکھا ہے تم کہتے ہو سلام نہ پڑھو، تم کہتے ہو درود نہ پڑھو۔ حضرت سیدہ عائشہ کہتی ہیں اور جس نے میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا اب وہ کیا کرے، وہ کیسے اس کو چپ کراؤ گے، اس کی زبان کاٹو، اس کے ہاتھ کاٹو، اس کے پاؤں کاٹو، ارے جب تک وہ بولتا رہے گا محمد کا نام لیتا رہے گا، کیسے رک سکتا ہے وہ آدمی۔ بلال کو لوگ پوچھتے تھے بلال تیری ہڈیاں ہیں یا لوہے کے سریے، بلال تیرا جسم ہے یا پتھر، ہم مار مار کے تھک گئے۔ بلال تیری زبان سے احد و احمد کے سوا کوئی لفظ نہیں نکلتا، بلال تو ہے کیا، وہ تو کرتا کیا ہے۔ ساری مکے کے بڑے سے بڑا آدمی ظلم کر کر کے تھک جاتا تھا، بلال کی زبان سے نبی کا نام نہیں چھڑا سکے۔ ایک دن پوچھا کسی نے تو بلال نے جو جواب دیا وہ ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ بلال بولے کہ جرم ہے دنیا دے اور بھی بہت، جرم عشق دا اینا سکین کیوں ہے، مارن والے و منو کی پوچھو دے پوچھو یار میں ڈاسین کیوں۔ وَبَرَّ مِنْ قُبَرِ كُلِّ حَيْزَةٍ وَفَسَادِ بُرْدِيَةٍ وَغِيِّلِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى وَجْهِهِ أَسِرَّةً قبر کے عارت متحللی، تو دیکھ تو صحیح چہرہ مصطفیٰ، تیری آنکھیں جو ہیں ایک بار دیکھ لیں پھر کسی اور چیز کو دیکھیں گی نہیں۔ اور مجھے یہ بھی اپنے دوستوں پہ گلا آتا ہے، ہمیں کہتے ہیں دلائل دو دلائل دو دلائل دو، کہوں فلاں یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے، ارے تو نے نبی کا کلمہ پڑھا تو غیر کی سنتا کیوں ہے، تو گستاخی سنتا کیوں ہے۔ جنہوں نے مانا تو ہمیں یوں مانا تھا۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ یہ یمنی ہے، کلمہ مصطفیٰ کے دور میں پڑھ لیا لیکن زیارت نہیں ہو سکی، چلے زیارت کرنے کے لیے، اتنی دیر میں میرے آقا کا وصال ہو گیا۔ راستے میں اسود انسی نے نبوت کا اعلان کیا تھا، یمنی تھا، اسود انسی اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ کسی نے کہا یہ مدینے جا رہا تھا، پکڑو اس کو لاؤ میرے پاس۔ لایا گیا حضرت ابو مسلم خولانی کو، کہا یہ ہے ماننا، مان کے دیکھو، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔
اسود عنسی نے کہا وہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کہا میں تو بہرا ہوں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں سنتا. کہا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں. کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. کہا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. کہا کیا کہا؟ میں تو نہیں سنتا. سبحان اللہ. کہا تو سنتا ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم ہے سنتا. کہا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول. کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول. تیسری بار کہا تو جھوٹ بولتا ہے تو ابھی سنے گا. کہا نہیں میں سنتا ہی نہیں. میں نے جب سے محمد کا نام سنا ہے کسی غیر کی سنتا ہے. اب یہ کہاں کوئی اور نام نہیں سنتے. آگ جلائی. کہا تو ابھی سنے گا. میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں سنے گا. آگ جلائی. آگ جلا کے پھینکنے لگے. حضرت ابو موسیٰ خولانی کہتے ہو کیا کرنے لگے ہو؟ کہا تمہیں آگ میں پھینکنے لگے ہو. کیوں پھینکنے لگے ہو؟ تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے. تو کہا جس کا پڑھا ہے وہ بچانے والا بھی موجود ہے. پھینک کے لیے ضرورت نہیں میں خود چلتا ہوں. چل کے آگ میں کھڑے ہوئے. آگ مصطفیٰ کے غلام کو کیا کہے؟ آگ جل رہی ہے. ابو مصطفیٰ خولانی آگ میں کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا اسود جلدی کر اس کو نکال ورنہ جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے وہ بھی تو اسے پھیر جائیں گے. جلدی نکالا. نکل جا یہاں سے باہر یہاں سے جلدی کر. آپ آئے اسی طریقے سے مدینے آئے. نبی کے بعد سواری باندھی اور مسجد کے اندر گئے. ڈھونڈ رہے تھے کسی ستون کے پیچھے نماز پڑھوں میں. ادھر میں فاروق اعظم بھی آ گئے. انہوں نے دیکھا کوئی نوجوان نیا ہے تو ہے کوئی خاص عام نہیں ہے. وہ نفر پڑھنے لگے. فاروق اعظم پاس بیٹھ گئے. جب سلام پھیری نا تو فاروق اعظم کہتے ہو کدھر سے آیا تم؟ کہا میں یمن سے آیا. اچھا یمن سے آیا. اب یہ اس اتباع کہ اس کے آنے سے پہلے خبر پہلے پہنچ چکی ہے. کہا یار سنے وہاں کسی کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا اور آگ نے اس کو پیچھے نہیں کہا. کون ہے جانتے ہو؟ اور مصطفیٰ خولانی کیا کہتا ہاں وہاں ایک ہے عبداللہ بن صوبہ. آپ کا نام عبداللہ بن صوب ہے ایسا لیکن لوگ نہیں اس کو جانتے. لوگ ابو مصطفیٰ خولانی کے نام سے جانتے ہیں. عبداللہ بن صوب صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں یا وہ خود جانتے ہیں. کہا ہاں ہے ایک وہاں کا آدمی اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے. حضرت فاروق اعظم جن کو رب کریم نے نور بصیرت دیا ہے نظریں گاڑ کے کہتے ہیں تجھے تیرے رب کی قسم وہ تو ہی نہیں ہے. تو ہی نہیں. کہا ہاں میں ہوں. اللہ جب انہوں نے کہا میں ہوں. کہا این ابو بکر این ابو بکر. اور لوگوں ابو بکر کدھر؟ لوگوں ابو بکر کدھر؟ بلاؤ ابو بکر کو بلاؤ صحابہ کو. حضرت ابو بکر آئے. ادھر ابو بکر بیٹھے ادھر عمر بیٹھے درمیان میں ابو مصطفیٰ خولانی بیٹھے سامنے سارے صحابہ بیٹھے. اب عمر کہتے ہیں ابو مصطفیٰ میرے آقا کی شان آپ بیان کر. آپ بیان کر بتائیں ان لوگوں کو کہ تو یمن میں تھا محبوب وہاں بھی پہنچ گئے تھے. اب ابو مصطفیٰ خولانی بیان کر رہے ہیں. ابو بکر رو رہے ہیں عمر رو رہے ہیں صحابہ رو رہے ہیں. اور عمر کہتا ہے ابو بکر رب کا شکر ادا کریں اللہ نے اس کا دیدار کرا دیا جو امت محمدیہ میں خلیل اللہ کا ساتھی بن گیا. ماننا ہے تو ایسے مانو. یہ میلاد بدعت ہے. تو کیوں سنتا ہے؟ ارے بدعت ہے تو نہ کر. میں دلائیں میں تو کہتا ہوں کوئی کہے نا دلیل تو کہو جاؤ مولویوں سے پوچھ. میں نے محبت کی ہے بس. میں محبت دلیل کی قائل نہیں ہوتی. محبت دلیلیں نہیں سنتی. میں نے محبت کی ہے میں تو ذکر کروں گا. میں تو گھر میں محفل میلاد مناؤں گا. اب دلائل جا کے ان سے پوچھ. وہ کون روکے ابو بکر صدیق کو ذکر مصطفیٰ سے؟ کون روکے عمر فاروق کو؟ کون روکے بلال کو؟ کون روکے حضرت سعد کو؟ ان لوگوں کو کون روک سکتا ہے؟ حضرت سعد نے کلمہ پڑھ لیا. اور آپ جانتے ہیں سعد وہ ہیں جن کا ماں کا اور ان کا اتنا تعلق ہے. ماں سے تو ہر کو پیار ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی عجیب ہی پیار تھا. بہت پیار ماں کو بیٹے سے بیٹے کو ماں سے. کلمہ پڑھ لیا. ماں نے کہا سعد جب تک واپس نہیں لوٹے گا نا میں راضی نہیں ہوں گی. بھوک ہڑتال نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. پریشان ہو گئے. تیسرا دن ہے. ماں کمزور ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے. بس رشید کے دعائیں پڑھنے لگے. رو رہے ہیں ہاتھ باندھے. ماں اللہ کے نام پہ ایک گھونٹ پی لے. ماں ایک لقمہ کھا لے. ماں کہتی ہے نہیں مر جاؤں گی میں جب تک تو واپس سے اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گی. ماں جب دیکھا حد ہو گئی. حضرت سعد کہنے لگے ماں پھر سن اللہ کی قسم اللہ تجھے سو جانے دے اور تو تڑپ تڑپ کے میرے پاس
100 بار مرے، تو 100 بار مرے، میں تجھے مرتا دیکھ سکتا ہوں، محمد کا دامن دیکھ سکتا ہوں۔ کہ بریلوی بیوقوف ہو گئے ہیں، ذرا بات کو نکلو، دنیا کو تو دیکھو۔ تم نے یہاں یہ مشہور کیا مولوی احمد رضا نے نکالا ہے، دیکھو مصر دیکھو، شام دیکھو، سودان دیکھو، لیبیا دیکھو، جزائر دیکھو، تونس دیکھو، مغرب دیکھو، مراکو دیکھو، موریتانیہ دیکھو، اردن دیکھو، لبنان دیکھو، دنیا میں کوئی ملک کو دکھاؤ کہ جہاں مصطفیٰ کی میلاد نہ منائی جا رہی ہے۔ یہ فیس بک پہ فلمیں دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، گانے سنتے ہو، کبھی فیس بک پہ لکھ کے تو دیکھو مولود نبی، کوئی ایک ملک دکھاؤ چاہے مسلمان ہے، کافر ہے، ہر جگہ تمہیں مصطفیٰ کے ذکر میں نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی پرسوں کی بات ہے نا، یہاں کل تھا 12 ربیع الاول، وہاں پرسوں تھا، شام میں کوئی 10 لاکھ آدمی اکٹھا ہے یمن میں، اور ان کا بادشاہ بیان کر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا وہ بریلی آگے پڑے تھے؟ مراکو کا صدر تقریر کر رہا ہے اور لوگوں کو مبارکباد دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ساری بادشاہی مدینے کے لال کی ہے۔ وہاں بادشاہی جو ہے نا وہ مراکو کی طرف، وہ ایسے ہماری طرح نہیں ہے، وہ ابھی تک وہاں خلافت چل رہی ہے۔ مصطفیٰ کی اولاد میں سے لوگ ہیں، وہی باپ بیٹا وہی خلافت چل رہی ہے، اسی خلافت وہ کہہ رہے ہیں کہ مت سمجھو ہم خلیفہ ہیں، یہ ساری بادشاہی مدینے کے۔ اس لیے دلائل تو بے شمار ہیں، صحابہ نے منایا، فلاں نے منایا، صحابہ نے یہ مینار بنائے تھے، مسجد کے مینار بنائے تھے، یہ مینار بنائے تھے، یہ دریا بچھائی تھی، قلیم بچھائے تھے، بلکہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، امام بہقی نے اپنی سنن کبریٰ میں نقل کی، جب سجدہ کو آدمی کرے تو جو گردوں کو لگے، مٹی لگے، اس کو جھاڑنا نہیں، جتنی دیر تک وہ لگی رہے گی فرشتے بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ مٹی ختم کر دی، فرشتوں کی دعائیں ختم کر دی، قلیل بچ گئے، کسی کے یعنی پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھا، مینار بن گئے، کسی کو بدعت یاد نہیں آئی، میراب بن گیا، اور اسی میراب میں بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یہ نہیں اس کو پوچھتا مولوی تو بدعت میں بیٹھا تو کدھر جائے گا، کیونکہ یہ تو مصطفیٰ نے نہیں بنایا، یہ تو 100 سال بعد بنے، 100 سال بعد بنا ہے، جو 100 سال بعد بنے وہ قبول ہے، جو حضرت پاک بیان کرے وہ نہیں مقبول۔ ارے تجھ کو کھائے تبے سکر، تیرے دل میں کیسے بخار ہے، تو کیسے کہتا بدعت ہے؟ بدعت جو ہے وہ میں بتاتا ہوں، چھوڑو نا بدعت، مسجدیں بناؤ ویسی کچی، گراؤ یہ 2 منزلیں مکان، 3 منزلیں، کیا نبی کریم نے پکا مکان دے کے چہرہ نے پھیر لیا تھا؟ یہ حدیث نہیں ہے۔ شیخ عبدالقدس دیر کہتا ہے اسلام میں سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کے کھانا کھانا، مصطفیٰ نے ساری عمر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، رہنی بدعت ہے، یہاں نہیں پتہ چلتا پورا بکرا کھا جاتا، یہ ہے بدعت۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ سمجھ بچھانی بدعت ہے، ان بدعتوں کا نہیں پتا، بدعت صرف وہاں یاد آتے ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ ہو، تو پھر دین تو نہ بنا، محبت کا مسئلہ، جس کو محبت ہے اس کو دلیل نہ بھی ملے تب بھی کرتا ہے، ہمارے پاس تو دلیل نہیں بہت ساری۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم اس محبوب کا غلام رکھے، آمین، کرتے رہیں، دنیا سے جانے لگے تو ذکر کرتے رہیں، اور جو دنیا میں ذکر کرے گا نا انشاءاللہ کا کرم کرے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نا خدا را آباؤ، دم ہے نبوت پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ ایک صحابی ہیں، آخری عمر ہے، آخری وقت ہے، وقت نزا ہے، محبت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بچہ سن رہا ہے، بچہ دھوڑا گیا، یا رسول اللہ آپ کو میرے والد صاحب لاتے ہیں، ادھر محبوب چلے، ادھر ملکہ موسرانی کھڑا ہوا ہے، رب نے کہا ملکہ میں اٹھائیں کیا میرا محبوب آ رہا ہے، محبوب آئے،
آگے پوچھا غلام تو نے مجھے بلایا؟ اس کی نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں بلایا. کہا تیرا بچہ کیا؟ یا رسول اللہ میں تو محبت میں یا رسول اللہ کہہ رہا تھا. تو بچہ اب وہ فرشتے کو حکم ہوا جان نکالنے لگا. محبوب پاس کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ارفق 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 یا ملک الموت حاضر صحابی. او ملک الموت آرام سے آرام سے آرام سے یہ میرا غلام ہے. اگر ایسے آ جائیں محبوب تو یاد کرتے ہیں آقا پہنچتے ہیں. کہیں بھی ہو آقا پہنچتے ہیں. ملک الموت آئے تو اس سے پہلے میرے محبوب پہنچ چکے. تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جان آفریں کے آدمی سپرد کرے. تو محبوب نے کہا جو کرتے مرو گے وہ کرتے اٹھو گے. تو اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ ہماری یہ کبھی نہ کبھی تو منظور کر ہی لے گا نا. وہ بڑا کریم ہے. کسی ایسی محفل میں ایسے بیان کرتے ہوئے ملک الموت آ جائے, یہی درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر اٹھیں تو اسی طریقے سے اٹھیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیہ الا البلاغ.